السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ کراچی کے آپریشن کے دوران کل رات جو ایک نیا موڑ آیا ہے جس میں سعادت مرزا جو پھانسی پانے کے لیے بالکل تیار تھے اور ان کے تمام احکامات جیل حکام کو پہنچ چکے تھے، ان کا ایک ویڈیو پیغام میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جس کی وجہ سے ان کی پھانسی ملتوی ہو گئی ہے، لیکن اس بیان کے بعد جو بھونچال آیا ہوا ہے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی کے ریفرنس سے اور سندھ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس میں ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کراچی میں آپریشن تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جب قیادت میں تبدیلی آتی ہے تو اس آپریشن کے مقاصد اور اس آپریشن کے ٹارگٹس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیا اس دفعہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ کراچی کا آخری آپریشن ہوگا اور کیا اس آپریشن کے بعد کراچی کے عوام اور پاکستان کے عوام امن و سکون سے رہ سکیں گے، یا کوئی جو بعد میں مستقبل میں کوئی اور طالع آزما کوئی اور گھوڑے پر سواری کرنے کا شوقین آئے اور وہ آ کے پھر پالیسی اسی طرح بدل دے جس طرح پرویز مشرف صاحب نے بدلی، جس کو وہ دہشت گرد کہتے تھے اسی کو پھر انہوں نے نوازا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پرویز مشرف صاحب کی MQM کی طرف واضح پالیسیز کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس وقت پرویز مشرف صاحب بہت خاموش ہیں، اپنے سابق ادارے کو جنہوں کو انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، آج اس ادارے کے لیے ان کے منہ سے کوئی ہمدردی کا لفظ، کوئی سپورٹ کا لفظ نہیں نکل رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پرویز مشرف صاحب اس طرح اپنے سابق ادارے کے ساتھ کر رہے ہیں جب ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے آفیسرز وہاں پہ مشکلات بھی ہیں، لیکن پرویز مشرف صاحب واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہے، حالانکہ وہ پاکستان کے سابق صدر ہیں اور ابھی بھی بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اخبارات میں چھپا ہوا ہے ان کے خواب کہ وہ بہت بڑا رول اپنے لیے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کراچی کے معاملے پر ان کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ضیاء الدین صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور اب اینکر پرسن بھی ہیں۔ ان کے ساتھ جاوید چودھری صاحب اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، کالم نویس ہیں۔ لاہور سے میں جوائن کیا رسول بخش رئیس صاحب نے، تجزیہ نگار ہیں، پروفیسر ہیں لمس میں، اور ہمیں جوائن کریں گے وسعت اللہ خان صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ضیاء الدین صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہیں اس بات کے جب پرویز مشرف صاحب نے الطاف حسین کو آپ کے سامنے دہشت گرد کہا، لیکن پھر جب وہ خود اقتدار میں آئے تو انہوں نے پالیسی بدل لی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں مسلسل آرمی چیف کے بدلنے سے پالیسی بدلتی ہے، جس وجہ سے کراچی میں امن نہیں آ سکا، نہ ہی ہم کوئی مستقل بنیادوں پہ پالیسی بنا سکے ہیں، اس وجہ سے کہ کچھ سالوں بعد پالیسی بدل جاتی ہے۔ کیا اس دفعہ جو پالیسی ہے یہ آپ کو لگتا ہے مستقل ہوگی؟ مجھے ذرا اس میں شک ہے۔ شک ہے جی، وجہ اس شک کی؟ یہ چوتھا راؤنڈ ہے۔ یہ پہلا راؤنڈ جو تھا وہ آصف نواز، یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، بالکل یاد، 1992۔ اگر آج کل کی جو خبریں آپ جو ہم سن رہے ہیں اس سے زیادہ خوفناک خبریں اس وقت آیا کرتی تھیں، جینا پور کے نقشے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ MQM واز ریہیبلیٹیٹڈ بائی غلام اسحاق خان، کیونکہ انہیں ضرورت پڑ گئی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب سے حلف اٹھایا انہوں نے جیل میں سے نکال کے، بالکل۔ اس کے بعد پھر نصیر اللہ بابر نے ان کے خلاف ایکشن کیا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کراچی میں فوج بنکرڈ تھی، وہی رہتی تھی تقریباً 92 سے 94 تک۔ تو بے نظیر کی جب گورنمنٹ آئی سیکنڈ تو نصیر اللہ بابر نے جا کے فوج کو وہاں سے نکالا، پھر ایکشن کیا MQM کے خلاف۔ اس کے بعد لغاری صاحب کو ضرورت پڑ گئی تھی تو پھر انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا، پھر نواز شریف کے ساتھ گورنمنٹ بنی، پھر وہ حکیم سعید کا مرڈر ہوا، پھر اس کے بعد دے فیل آؤٹ۔ تو یہ 3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے، یہ چوتھی دفعہ ہے۔ اور مشرف صاحب نے جو آپ کو ہمارے 10-15 جرنلسٹ تھے جو اس وقت مشرف صاحب ہی واز اسٹل چیف آف اسٹاف، ابھی ٹیک اوور نہیں کیا تھا انہوں نے، تو وہ ایک افطاری تھی، اس میں انہوں نے بلایا تھا ہمیں، تو سعود ساہر صاحب نے ان سے پوچھا کہ الطاف حسین کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے جواب دیا از اے ٹریٹر، یہ لفظ دہشت گرد، غدار۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 2002 میں، اور وہ بھی اتفاقاً وہ جو پہلی پریس کانفرنس تھی ان کی اسلام آباد میں، اس وقت میں تھا وہاں پر، تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ سارے لوگ جو جیلوں میں تھے آپ نے انہیں کیسے چھوڑ دیے بغیر کسی ڈیو پروسیس کے؟ تو ان کا جواب تھا کہ 70 سال 80 سال کے لوگ کہیں مرڈرس ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر مجھے یاد ہے انہوں نے عشرت العباد صاحب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ میں نے خود دیکھا ان کا ریکارڈ، وہ تو بے قصور ہیں، ان کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں، اور پھر انہوں نے خود ہی عدالت لگا کے ان کو بھی. لیکن اب جو باتیں آ رہی ہیں اور یہ ظاہر ہے جو لیکیج ہوئی ہے جاوید چودھری صاحب اس ویڈیو کے بارے میں، اس میں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی اس سارے کھیل میں ملوث ہیں، ان کو ہٹانے کی پاکستان تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کر دیا. لیکن پرویز مشرف صاحب نے تو ان کو کلین چٹ دی ہوئی ہے. ہم لوگ پاکستان کے لوگ کس پہ یقین کریں، فوج کی سابقہ قیادت پر یا موجودہ قیادت پر؟ اچھا، یہ تو کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے، اس میں ابصار صاحب کسی پہ یقین یا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں ایک ہی حقیقت ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، بڑی تیزی سے بدلتی رہتی ہے. آج کی جو حقیقت ہوتی ہے کل وہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے، اور کل کا جو جھوٹ ہوتا ہے وہ آج سچ ثابت ہو جاتا ہے. اصل ایک جو حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایم کے ایم ایک حقیقت ہے کراچی میں، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے اس وقت، اور لیگل سیاسی جماعت ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کالعدم قرار دے دیں اور آپ اس کو نکال دیں، سسٹم سے نکال دیں، اور ان کے الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دیں. پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایم کے ایم کو فارغ کر دیا وہاں سے. جب تک وہ ایک سیاسی حقیقت ہے تو کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. کبھی ریاست کو کرنا پڑے گا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑے گا، کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کو کرنا پڑے گا، کبھی پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ کو ان کی ضرورت رہے گی. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ سوال پوچھوں، کمپرومائز تو کیا جائے لیکن ان کو کھلی چھوٹ، کسی کو بھی ملیٹنٹ ونگز بنائیں. ایشو کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو ان کا سیاسی چہرہ ہے، ایک وہ سیاسی چہرہ قائم رہے گا، آپ اس کو نکال نہیں سکیں گے. دوسرا رہ گیا ان کی عسکری ونگ، اگر عسکری ونگ ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایم کے ایم کے عسکریت پسند لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں، یا ان کو آپ پھانسیاں لگا دیتے ہیں، یا آپ ان کو عمر قید دے دیتے ہیں، یا پھر آپ کو ملک سے جلاوطن قرار دے دیتے ہیں، تو باقی جو سیاسی جماعتیں ان کے جو عسکری ونگز ہوں گے اگر وہ وہاں پہ قائم رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ کراچی سے ختم کرنا چاہتے، نہ پاکستان سے ختم کرنا چاہتے. اگر تو ایم کے ایم کے اوپر جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ آپریشن اگر پیپلز پارٹی کے ان عسکری ونگز تک جاتا ہے جو خود پتہ خوری میں وہاں پہ ملوث ہے کراچی میں، اور جن کے بارے میں رپورٹس پورے پاکستان کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ اے این پی کے وہ لوگ جو وہاں پہ یہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں اگر وہاں تک جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مافیاز ہیں جو مذہبی بنیادوں پہ وہاں پہ مافیاز قائم ہوئے اور وہ وہاں پہ بھتے لے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے نو گو ایریاز بنائے ہیں، اور اگر آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ پھر یہ نقصان ہوگا، پھر ریاست کو بہت نقصان ہوگا. وہ ٹارگٹ نہیں ہو رہا ہے ابھی سر، اس لیول پہ نہیں ہو رہا ہے جس لیول پہ ایم کے ایم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کلین کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت کو پکڑ کے آپ باقی کو چھوڑیں. جب آپ باقی کو چھوڑیں گے تو اس سے پھر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا، پھر یہ اس آپریشن کا نقصان ہوگا پوری ریاست کو. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کراچی میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو ایپکس کمیٹی اس وقت کر رہی ہے، وفاقی حکومت بھی اس میں شامل ہے، اس کا بھی وزیر داخلہ مسلسل رابطے میں ہے وہاں پہ، کیا ایک ہی سیاسی جماعت کے خلاف یا اس کے ملیٹنٹ ونگ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یا اکراس دا بورڈ ہو رہی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ تمام جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہو رہی ہیں. اس وقت جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سارے ایم کیو ایم کے اراکین تو نہیں ہیں. ان کا تعلق مذہبی دہشت گردوں سے بھی ہے، طالبان سے بھی ہے جو انکاؤنٹر میں بھی کافی مارے لیکن جیسے جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ لیول وہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ٹارگٹ شاید ایم کیو ایم ہوئی ہے، باقی کم ہوئی ہیں. کیا یہ درست ہے تاثر؟ میرے خیال میں چودھری صاحب کے پاس شاید زیادہ سٹیٹسٹکس موجود ہوں، شماریات ہوں، وہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کے کتنا لوگ پکڑے گئے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کے کتنے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سب کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ عسکری ونگ رکھے تو دوسری بھی رکھیں گی، اور کراچی میں یہی ہوا. جب ایک نے عسکری ونگ بنایا تو دوسری جماعت نے، تیسری نے، چوتھی نے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ عوام کی بندوق ہے، تو وہ بندوق اگر چلاتے ہیں تو ہمیں کیوں بندوق نہیں چلانی چاہیے. اور جب کراچی اور سندھ کی سیاسی جماعتوں نے عسکری ونگ بنائے تو پھر مذہبی جماعتوں نے بنانا شروع کر دیے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوئی بھی کوشش کر رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. پاکستان آگے نہیں جا سکتا. 200 ملین لوگوں کا یہ ملک ہے، یہ تو ڈبونے کی کوشش ہمارا باہر کا دشمن کر رہا ہے. لیکن رسول بخش اداکار لوگ اندر سے بنے ہوئے ہیں. آپ نے کہا ختم کرنی چاہیے عسکریت پسندی ملک میں سے، لیکن ہم نے جو ماضی اگر دیکھیں
تو جو وہ اسلام آباد میں جو بھی حکمران تھا, چاہے وہ فوجی تھا یا سویلین, اس نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ وہاں پہ مضبوط کیا ہے. اگر ریاست یا ریاست کے ادارے خود یہ کام کرتے رہے ہوں تو ہم کیسے نکلیں گے اس میں سے؟ نہیں بالکل, اگر کرتے رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. اگر ماضی میں کیا ہے تو ان کو پکڑیں جن لوگوں نے کیا ہے. وہ زیادہ قبروں میں جا چکے ہیں یا ملک کے باہر جا چکے ہیں. نہیں دیکھیں, آپ پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں, ہم نے اس زمانے میں بھی ہم نے لکھا اور بات کی. جی ظاہر ہے کہ دیکھیں کہ آخر کسی کہیں تو آپ نے شروع کرنا ہے. ٹھیک, ایم کیو ایم کے معاملے میں ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں. اس میں صرف فوج کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے. نون لیگ 92 میں آپریشن کیا مینو آشی صاحب نے, بعد میں انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ان کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے نصیر اللہ بابر صاحب نے آپریشن کیا, بعد میں کتنی لمبی کولیشن چلی. وہ تو آپ نے بتایا نا کہ سیاسی حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ملیٹنٹ ونگز جو ہیں. جی رسول بخش صاحب آپ بات مکمل کر رہے ہیں. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ سیاست میں اگر آپ تشدد سے اور دہشت گردی سے اور ٹارگیٹنگ کلنگ سے آپ کام لیتے ہیں, کوئی سیاسی جماعت ہو, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, اس کو سیاست نہیں کہتے. سیاست جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کی نمائندگی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ اقتدار میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اگر آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہیں, تو عسکری ونگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک, تو کیا جو سیاسی حقیقتوں کی ہم نے بات کی ہے, جاوید چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے, ایم کیو ایم ایک سیاسی حقیقت تو ہے, یہ کیسے ہو سکے گا کہ اس کا ملیٹنٹ ونگ ایم کیو ایم کا بھی, پیپلز امن کمیٹی بھی, اگر اے این پی کا کوئی ہے اس کا بھی, یہ اور سیاسی اور جو مذہبی اور فرقہ پرست تنظیمیں ہیں ان کے بھی ملیٹنٹ ونگز ختم کیے جائیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی جو وحدت پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, جیسے الطاف حسین بار بار باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں جو تاریخ کی بھی ہے, فلسفے کی بھی ہے اور سیاست کی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں جب قائم کی جا رہی تھی, اور کئی 100 سالوں سے اس کے اوپر بحث ہے اور طریقہ کار واضح کر دیے گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدماش, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہے اس وقت, یا کوئی مرڈرر, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی موجود ہے, سب کو ہم کلین سمجھتے ہیں جتنا بھی لوگ سیاست میں ہیں. لیکن فرض کریں کہ ایک جرائم پیشہ آدمی عوام کو ڈرا دھمکا کے پیسے لگا کے ان کی نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر جمہوریت میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ہٹلر. اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے قانون کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے اور وہ سیاست سے علیحدہ ہونے چاہیے. وہ جب تک علیحدہ نہیں ہوں گے اس قسم کے لوگ سیاست پر قابض ہوتے رہیں گے. لیکن وہ ان اداروں کو پاکستان کا المیہ یہ ہے, ان اداروں کو کون سمجھائے رسول بخش رئی صاحب, ان اداروں کو کون سمجھائے؟ میری بات تو سن لینا, میری بات, جی میری بات تو سنیں, بات سننے, یا آپ بات کریں یا مجھے بات کریں دیں افسر صاحب. جی کریں آپ. کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ادارے مضبوط کیے جائیں. لیکن ہوا یہ ہے پاکستان میں کہ چونکہ جب لوگ یہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے وہ ادارے جو ان کو پکڑ سکتے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے. اب اسے چھٹکارے کی ضرورت ہے, اس میں عوام کو بھی شعور میں آنا چاہیے اور میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ سیاسی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. میں چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. حقیقت اس وقت بنتی ہے جب انتخابات میں شفافیت ہو اور اس میں دھاندلی نہ ہو, اور حقیقت اس وقت بنتی ہے, یہ ورنہ فرضی حقیقت ہوتی ہے, ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو, جب تک کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں کام نہ کرے. جب اس قسم کے سنگین الزامات لگائے جائیں اور آپ کو کوئی ادارہ کسی ادارے میں یہ جان ہی نہ ہو, یا سیاسی جماعتیں پھر کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں یا نہ کر سکیں, تو پھر اس میں پھر جمہوریت اسی قسم کی چلے گی کہ جس میں کہ جرائم پیشہ لوگ آتے رہیں گے اور اقتدار کے اوپر قائم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے. آپ زیادہ صاحب سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں اس کا حل نہیں ہے, یہ جیسے رسول بخش رئی صاحب نے کہا کہ ہے؟ لیکن یہ سوال آپ کا بہت ہی پرٹیننٹ ہے, لیکن میں ایک بات بتاتے چلوں, یہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل حقیقت تو ہے, لیکن اس میں انہرنٹ ایک کمزوری بہت ہے. یعنی یہ ہے, یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ لبرل پارٹی ہے, مڈل کلاس پارٹی ہے, لیکن ان کی جینیسس جو ہوئی ہے وہ بہت ہی نیرو پلیٹ فارم پہ ہوئی ہے, اردو اور مہاجر کی. اچھا, یہ اس سے یہ ان کا ایک یونیورسل اپیل ان کی بن نہیں سکتی, نہ بنی ہے, تو انہوں نے پھر استعمال کیا خوف کو.
یعنی یہ جو ایک انسٹرومنٹ ہے، خوف بھی ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو استعمال کیا انہوں نے، اور آج بھی وہ استعمال کر رہے ہیں وہ، یعنی جب تک وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی ان کا کنفرنٹیشن ہوا، کبھی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں استعمال کیا. لیکن اس میں صرف ایم کیو ایم کا قصور ہے؟ نہیں سمجھتی میں اس کو آگے، اسٹیبلشمنٹ تو زیادہ محب وطن ہے. ہاں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بے نظیر صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، پھر اس کے بعد این آر او کیا، اور ساتھ ساتھ ایک کام کیا تھا. جب لندن میں تھی وہ، انہوں نے رحمان ملک کو بھیجا الطاف حسین صاحب کے پاس. رحمان ملک اور انور بھائی جو ہیں یہ دونوں بیٹھتے تھے کلبوں میں، ایسے کلبوں میں بیٹھتے تھے جہاں دیسی نہیں جاتے تھے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ آئندہ ہم جب پاکستان میں جائیں گے، پاکستان میں سیاست کریں گے، تو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. یہ دس از دا مین ریزن وائی جب یہ 2008 کا الیکشن ہوا تو نہ انہیں ضرورت بھی نہیں تھی ایم کیو ایم کی، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ حکومت بنائی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جاوید چودھری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، اس پہ بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جاوید چودھری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے ایک سیاسی اس کا پہلو بھی ہے، لیکن دوسری طرف ایک اگر سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت، ہم ایم کیو ایم کی بات نہیں صرف کر رہے، لیکن اور بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی نام آیا، سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہ بھی، مذہبی جماعتوں پہ بھی، کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. ملیٹنٹ ونگز کا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کراچی سے لے کے پشاور تک ایک ہی پالیسی رکھنی پڑے گی، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ کوئی اسلحہ کوئی شخص کیری نہیں کر سکتا. آپ ایک بڑا ڈیسیژن کریں، سخت ڈیسیژن کریں، اور سخت ڈیسیژن کرنے کے بعد اکراس دا بورڈ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ یہ کہیں کہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا غیر سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو یا وہ پریشر گروپ ہو، اسلحہ نہیں رکھ سکتا. جب آپ اسلحے کو اس طرح نکالیں گے، ڈی لنک کریں گے سوسائٹی سے، تو یہ سارے عسکری ونگ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. اگر آپ فرض کیجئے کہ ایک عسکری ونگ، ایک پارٹی کے عسکری ونگ کو پکڑیں گے اور دوسرے کو اسلحے کے لائسنس جاری کرتے رہیں گے اور ان کے اسلحے کو آپ پیٹنائز بھی کریں گے، اس کو قبول بھی کریں گے، تو اس سے پھر یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. یہ سلسلہ صرف کراچی تک نہیں رہا سر، یہ تھا کہ کراچی کے حالات آج سے 10 سال پہلے جو تھے وہ بڑے خراب ہوتے، تب تو پورے پاکستان میں ہیں وہی حرکتیں جو کراچی میں ہوتی تھی. اب بھتا کیا راولپنڈی میں نہیں لیا جاتا، کہ اسلام آباد میں نہیں لیا جاتا، کیا پشاور سے لوگ اغوا نہیں ہوتے، کیا لاہور میں یہ ساری سلسلہ نہیں ہے؟ بس یہ ہے کہ کراچی نظر بہت زیادہ آتا ہے، بڑی زیادہ آبادی. ظاہر وہ آبادی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. لیکن یہ بتائیے گا اگر یہ حکومت یا سیکیورٹی کے ادارے یہ آپریشن جاری رکھتے ہیں ملیٹنٹ ونگز کے خلاف، تو سیاسی جماعتیں اس پہ ریئیکٹ تو کرتی ہیں نا؟ نہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ریاکشن نہیں آیا. نہیں، اگر فرض کریں پیپلز امن کمیٹی کے مزید لوگ پکڑے جاتے ہیں، مزید چیزیں باہر آتی ہیں، پھر تو پکڑے جانے چاہیے، گرفتار ہونے چاہیے. نہیں تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی پھر اس پہ میرے خیال اس پہ نہیں کر سکے گی، اب نہیں کر سکے. اچھا، لیکن چلے اب جو صورتحال بدل چکی، ایم کیو بھی نہیں کر سکے گی. ایم کیو ایم جو کر رہی ہے یہ اس سے بھی تو ظاہر سب سے بڑی پارٹی تو ایم کیو ایم ہے کراچی کی، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس سے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو اسی طرح الطاف حسین صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، اور محسن علی سید اور دوسرا جو کامران خان کاشف ہے، کاشف خان کامران جو یہاں پہ ہے، ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، اس کے بعد وہاں پہ کیس کھل جاتا ہے اور وہاں پہ وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹرائل ہو کر ان کو سزا ہو جاتی ہے. یہاں پہ سہولت مرزا کی جو اعترافی بیان ہے، اس کی بیس پہ یہاں پہ عشرت العباس صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور بابر گوری صاحب کے خلاف، حیدر عباس رضوی صاحب کے خلاف شروع ہو جاتی ہے. تو انریسٹ ضرور آئے گی کراچی میں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ غلط ہوگا وہاں پہ. یہی تو کیچ 22 سچویشن ہے اس وقت، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرتے ہیں تو پھر تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کو فورس کے ساتھ ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے تو پھر فسادات کا خطرہ ہے. اگر یہ سارے کام ہوتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، پھر پولیٹیکلی ہینڈل کیسے کیا جائے؟ قانون نے تو اپنا راستہ لینا ہے. سر پولیٹیکلی دیکھیے، آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے تو آپ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں، ان کو گرفتار کریں، قانون اپنا راستہ لے کریں، ان کو کورٹ میں پیش کریں، کورٹ سزا دیں ان کو، بجائے اس کے کہ ان کو گولی مار دی جائے. تو یہ اگر آپ قانون کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد سیاسی جو حل اس کا تلاش کرتے رہتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو زبردستی فورس کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کراچی کے حالات خراب ضرور ہوں گے. میں آپ کو رسول بخش رئیس صاحب، فورس کا استعمال ضروری بھی ہے، لیکن کس حد تک ضروری ہے؟ اور فورس کا جتنا بھی استعمال ہو اور قانون کا جو راستہ جب لیں گے تو سیاسی جماعتوں تک اس کی حرارت تو پہنچے گی، اس کا جو رد عمل آئے گا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اس کو اسٹیٹ یا حکومت کیسے ہینڈل کرے؟ دیکھیں، پاکستان اور ہم سب کے پاس صرف 2 راستے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے جائیں اور ملک ڈوبتا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ قانون کا راستہ اختیار کریں. قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی بھی معاشرے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا, تہذیب نہیں پنپ سکتی, ثقافت آگے نہیں بڑھ سکتی, کوئی کام نہیں ہو سکتا, معیشت نہیں بڑھ سکتی. یہ سیاسی حل اگر یہی ہے کہ آپ مٹی ڈالیں اور آگے بڑھیں تو یہ ہم بہت کر چکے ہیں. یہ 40-50 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. قانون کے سامنے سب برابر ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اگر قانون کی گرفت کسی بڑے پہ آتی ہے تو اس پہ بھی آنی چاہیے, کسی طاقتور پہ آتی ہے اس پر بھی آنی چاہیے, کسی غریب پہ بھی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی ترس نہیں کھانا چاہیے. قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اس وقت فوج کو قانون کا سہارا لینا چاہیے کہ ایم کیو ایم ایک جماعت ہے, عوام کی نمائندگی بھی کرتی ہے, اس میں صحیح قسم کے لوگ بھی, ہر قسم کے لوگ ہر سیاسی جماعت میں موجود ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک سیاسی جماعت کو تباہ کیا جو اس کی ضرورت نہیں ہے, ایم کیو ایم رہے اپنی قیادت. رسول بخش صاحب یہ کیسے رہے کہ آپ جتنے الزامات لیڈرشپ پہ لگ رہے ہیں قانون ان کے خلاف اپنا راستہ بھی لیتا رہے اور وہ سیاسی جماعت جو ہے رد عمل بھی نہ دے اور وہ قائم بھی رہے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں الزامات ہوتے ہیں, اسے کوئی مجرم ثابت نہیں ہوتا. جب ہم قانون کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر مجرم ہے, اس کو مطابق سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ الزامات تو پہلی دفعہ نہیں لگ رہے, ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں. اب اگر لگ رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو ایک حتمی نتائج تک پہنچانا چاہیے. آپ حتمی نتائج تک پہنچانا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا سیاسی رد عمل اگر ہو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ لوگوں کو کیسے, لوگوں تک یہ پیغام پہنچے؟ آخر ایم کیو ایم کے سپورٹرز ہیں وہاں پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں, ان کو کیسے بتایا جائے کہ امن کے راستے پہ جرائم پیشہ افراد کی بہتری ضروری ہے؟ ان کو کیسے, یہاں بھی ایک نیریٹو کی ضرورت ہے. نہیں نیریٹو کی ضرورت ہے, یہ تو روزانہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام میں شعور نہیں ہے, ان کو ہم ہی بتائیں گے کہ آپ کا دشمن کون ہے, کہ جو لوگ آپ کو قتل کر رہے ہیں یا یہاں پہ فساد پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں. عوام سب کو جانتے ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے, میں نے کہا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑتے جائیں اور کمپرومائز کرتے جائیں. میں صرف ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک, یہ سب سیاسی جماعت, جہاں بھی ہر سیاسی جماعت میں اس قسم کے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے سیاست کا سہارا لیا ہوا ہے, ان کو آپ بے نقاب کریں اور ان کو قانون کے دائرے میں لے آئیں. ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ گولی مارے ان کو. ٹھیک, کہ قانون کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اداروں کو مضبوط کریں. اداروں کو اگر آپ مضبوط نہیں کرتے تو پھر آپ کمپرومائزز کریں گے. ٹھیک ہے, ایک کو آپ نے چھوٹ دے دی, دوسروں کو کیسے آپ پکڑیں گے؟ ٹھیک. ضیاء الدین صاحب, یہ پھر میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے کہ جو سیاسی رد عمل ہے, آخر ایک سیاسی جماعت ہے, اس کی رسول بخش رئیس صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو تو پتہ ہے, نظر آ رہا ہے انہیں کون مار رہا ہے, انہیں کون بھتہ لے رہا ہے, لیکن پھر بھی ان کی ایک سیاسی سوچ ہے, اس کے فالوورز بھی ہیں. کیسے یہ چیز چلے کہ اس میں سیاسی رد عمل نہ آئے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایت ہو سکتی ہے, ایم کیو ایم کو بھی ہو سکتی ہیں, بلکہ اس کو کیسے ہینڈل کرے حکومت؟ مسئلہ تو بہت کمپلیکس ہے یہ, کیونکہ اب 1984 سے یہ ایگزسٹ کر رہی پولیٹیکل پارٹی اور الیکشنز میں جیتتی رہی ہے, جیسے بھی جیتتی رہی ہے اور ریپرزینٹ کرتی ہے شہر, میں نے پاکستان کے موسٹ ڈیولپڈ موسٹ اربنائزڈ ایریاز کو وہ ریپرزینٹ کرتی رہی ہے. تو اب ان کو آپ کرمنلائز کر دیں, ٹوٹلی کرمنلائز کر دیں, اور قانون کے ذریعے بھی ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بھی ثابت کر دیں کہ بھئی ہاں انہوں نے یہ سارے کام کیے, یہ غلط کام کیے, یہ لوگوں کو قتل کیا. تو اس کے بعد اس پارٹی کو زندہ رکھنا اسی پوزیشن میں بڑا مشکل کام ہوگا. یعنی یہ کوئی ایگزامپل, صحیح ایگزامپل میں نہیں دے رہا ہوں, لیکن پھر بھی یہ ذرا سا ملتا جلتا ہے. بھٹو صاحب کو جب ایک کرمنل بنا کے انہیں ہینگ کر دیا گیا تو پیپلز پارٹی میں جو ڈزرے ہوئی تھی وہ ڈزرے تو آپ یاد کریں اس کو. اس کے بعد ان کو ری موبلائز انہوں نے کیا, اپنے آپ کو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا اور اپنی ایک پوزیشن انہوں نے پھر بھی بنائی. تو یہ پیپلز ایم کیو ایم کو بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اگین میں کہوں گا کہ غلط ایگزامپل ہے
بھٹو صاحب کے ساتھ تو بہت زیادتی کی گئی، لیکن ان کی لیڈرشپ تو باقاعدہ خود بھی کنفیشنز کیے جا رہے ہیں، خود اس انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی ایک ملیٹنٹ ونگ ہے، اور یہ کوئی وہ سیکٹر انچارجز جو ہیں، جیسا 12 مئی والا واقعہ ہے، اس میں تو کوئی there are no two opinions، ان کا انوالومنٹ تھا، انہوں نے وائلنس استعمال کیا ٹو کلوز ڈاؤن دا سٹی سو دیٹ دا چیف جسٹس وہ پہنچ نہ پائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو لیڈرشپ کی تو ہے. اور جہاں تک میں ایگری کرتا ہوں رسول بخش صاحب سے کہ ان کے فالوورز بھی جو ہے نا، ان جو کراچی کے سٹیزنس ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ جو میں نے بتایا نا انسٹرومنٹ آف خوف کا جو انسٹرومنٹ ہتھیار جو استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں خاموشی ہے. اچھا، اگر ابھی تک تو سچویشن کنٹرول میں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ سچویشن خراب ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنر راج کے نفاذ کا امکان ہے سندھ میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اس قدم کو ایکسیپٹ کریں گے، چاہے کہیں سے بھی پریشر ہو. میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب سندھ میں گورنر رول لگا. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی پریشر آیا، اسی طرح کے ان کے بھی لوگ پکڑے گئے، الزامات آئے، تو پھر بھی ان کا ری ایکشن ڈفرینٹ ہوگا. آلریڈی ہو چکا ہے، جیسا کہ پیپلز امن کمیٹی کو انہوں نے آلریڈی ڈیزون کر دیا ہے. ٹھیک، ان سے کوئی کنیکشن نہیں رہا. ٹھیک، مطلب وہ اپنا پولیٹیکل جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس کو قائم رکھیں. جاوید چودھری صاحب، حکومت، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی ادارے، ظاہر ہے وہ تو ایک ہی پیج پہ ہیں اس معاملے میں، اگر ان پہ دباؤ آتا ہے، یہ قانون اپنا راستہ بناتا رہے کراچی میں اور کچھ سچویشن خراب کرنے کی کوشش کی جائے، پھر حکومت کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اب اگر کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے گورنر راج لگانا پڑے، اور لیکن وہ عشرت العباس صاحب وہ گورنر نہیں ہوں گے جو گورنر راج لگائیں گے. پھر آپ کو گورنر چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس گورنر کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، تو وہ کیسے ان کی آپ راج قبول کر لیں گے. لیکن ایک جو سارے کیس کے اندر ایک جو بہت اچھی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ الطاف حسین صاحب اس وقت برطانوی شہری ہیں اور برطانیہ میں ہیں وہ، اور اگر ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو برطانیہ میں ہی بنے گا، اور اگر ان کو کوئی سزا ہوتی ہے تو برطانیہ ہی میں ہوگی، اس میں پاکستان کا یا کراچی کا کوئی قصور نہیں ہوگا. اس میں پاکستان کا قصور صرف اتنا ہوگا کہ دو جو لوگ محسن علی سید اور کامران خان کاشف جو پاکستان کے پاس ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں، اور وہ جو ہے وہ بھی ایک لیگل راستہ ہے، کیونکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ یارڈ جب آپ سے مسلسل مانگ رہی ہے اور آپ کے پاس لوگ ہیں بھی، یہ سب کو پتا ہے، اور اب آپ نے ان کو ہینڈ اوور کرنے ہیں، تو یہ ایک لیگل وے ہے. آپ ریاست کو روک نہیں سکتے کہ آپ ان دونوں لوگوں کو جو اس وقت جو قاتل ہیں اس میں ڈاکٹر عمران فاروق کے، تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. تو اب اگر الطاف حسین صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ برطانیہ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہو رہا. اس میں پاکستان کا، کراچی کا، کسی کا، آپ کا یا میرا، یا اس میں میاں نواز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے. کراچی کا قصور نہیں ہوگا یا نواز شریف کا قصور نہیں ہوگا، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات تو یہاں پہ خراب ہوں گے نا سر، کراچی میں خراب ہوں گے، اور جو لندن میں تو نہیں ہوں گے، لندن میں تو نہیں ہوں گے نا سر، لندن میں تو نہیں ہوں گے، یہاں پہ ان کے ماننے والے تو یہاں پہ ہے نا سر. ٹھیک، تو یہاں وہ یہاں حالات خراب کر دیں گے اگر ماننے والے. وہ تو برٹش سٹیزن ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں کراچی کو سزا؟ رسول بخش صاحب، کراچی کو سزا کیوں ملتی ہے؟ اگر فرض کریں الطاف حسین صاحب پہ کوئی مقدمہ ہے وہاں پہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے، تو کراچی کا قصور کیا ہوگا اس میں؟ یہاں پہ ایم کیو ایم کے منظم ورکرز ہیں، اراکین ہیں، کئی ٹیئرز کی لیڈرشپ ہے، کئی نوعیت کے لوگ ان میں موجود ہیں، تو لوگوں کو سڑکوں میں لانا کراچی میں کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس سے وہ اپنا سیاسی پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا الطاف حسین صاحب کو پچھلے سال، تو مظاہرہ کراچی میں ہوا تھا. ہاں بالکل. بہت شکریہ مہمانوں کا آج کی گفتگو کا، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تمام اداروں نے، تمام سیاسی جماعتوں نے، سب نے بہت غلطیاں کی ہیں، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، پورے ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن اب وقت ہے شاید کہ ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور سب کو جو کفارہ ادا کرنا ہے، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اس میں سیکیورٹی کے ادارے سب سے پہلے شامل ہیں، کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے ان تمام حالات میں. سب اپنا کفارہ ادا کریں، سیکھیں، اور اس ملک کے لیے میرا خیال ہے کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو. اس مہم کو آگے جانا چاہیے، اور جمہوریت تبھی کامیاب ہوگی جب پاکستان میں امن ہوگا. اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ. میرا نیا